اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیہ نمبر 27 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ملانے کا حکم دیتا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت فاسقوں کی ایک علامت کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اس وعدے سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیہ نمبر 172 172 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور اس پر ان کو گواہ بنایا اور ان سے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یا اس کا ذکر دوسرے مقام پہ پارہ نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے اس انداز سے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جن کو کتاب عطا کی گئی کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان فرماؤ گے، بیان کرو گے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ عالم ارواح میں ہم نے سب نے اقرار کیا تھا، لیکن یہاں پہ جب آئے اس عہد کو بھول گئے، اللہ کے علاوہ کفار و مشرکین نے باطلانے معبودات کی عبادت کی، اور ہم جو مسلم ہیں اللہ سے جو عہد کر کے آئے، ظلم نہیں کریں گے کر رہے ہیں، نماز پڑھیں گے نہیں پڑھ رہے، حلال اختیار کریں گے نہیں کر رہے، تو یہ بہت بڑی خرابی ہے جس کا میرا معاشرہ اجتماعی طور پہ شکار ہو چکا ہے۔ منافقین کی یہاں پہ کچھ شرارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت حکم عطا فرماتا ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہو، وہ کٹ کر رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبت کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ رہو، وہ محبت سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات پر ایمان لے کے آؤ، فرق نہ کرو۔ وہ ہر اچھے کام کو چھوڑ کر برا کام اختیار کرتے ہیں، ہر فتنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور فساد کیا تھا کہ زمین وہ فساد کرتے ہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے منع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج میرے معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب دین کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اس پر طرح طرح کی بات کرتے ہیں، یا
نماز کے سلسلے کو دیکھ لیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کسی کو نماز کی دعوت پیش کرتے ہیں، آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے، ساری عمر نمازی پڑھنی ہے، فلاں فلاں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیا کریمہ سے جو چیز واضح ہو رہی ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ کر رکھا جائے، ان کے ساتھ تعلق نبھایا جائے۔ اس سے مراد ہر قسم کا تعلق ہے، جسمانی، روحانی، قلبی، بدنی، جتنے تعلقات ہیں سب تعلقات کو مضبوطی سے نبھایا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں، والدہ کے حقوق ہیں، والد کے حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، تمام کی طرف سے برابری کی جائے۔ اگر ان کو نبھایا گیا تو ٹھیک، اگر ان سے ہٹ کر کام کیا گیا تو وہاں پہ حقوق اللہ کو بھی پامال کیا جائے گا، حقوق العباد کو بھی پامال کیا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا مثلا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حق عطا کیے کہ تم نے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، ایسے جوڑ کر رہنا ہے، تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ کا حق بھی توڑ رہے ہیں اور بندوں کے حق تو توڑ ہی رہے ہیں۔ اس آیا پاک میں 4 بری حرکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وعدہ کر کے توڑنا۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا۔ نمبر 3، زمین میں فساد پھیلانا۔ اور پکا وعدہ کر کے توڑنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میثاق اس کو کہتے ہیں کہ صرف سرسری طور پہ وعدہ نہ ہو بلکہ اس وعدے پر دوسرے لوگ کوئی گواہ بھی بن جائیں، یعنی پکا وعدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس وعدے پر دوسرے لوگ گواہ بن جائیں۔ اور اس آیا پاک سے قطع تعلقی اور صلہ رحمی کے جو معاملات واضح ہو رہے ہیں کہ قطع تعلقی اللہ کو بڑی ناپسند ہے اور صلہ رحمی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نور قرآن سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الاعلیٰ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔